شیخ دیکھو ٹھیک ہے بس پاس کر دیں بس ٹھیک ہے اچھا کرنے کی تو ٹھیک بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ سب سے پہلے تو نماز تراویح کی امامت میں قرآن مجید کی تکمیل کرنے والے حفاظ کرام کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، ساتھ ہی ساتھ ان کے اساتذہ اور والدین بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اس بات کی ضرورت نہیں ہے بہت لمبی چوڑی آپ سے گفتگو کی جائے، علماء کرام کی ایک طویل فہرست ہے، بہت سے علماء کرام گفتگو کر چکے ہیں، بہت سے ابھی باقی ہیں۔ طالب علم ہونے کی حیثیت سے کچھ باتیں آپ بھائیوں سے ذکر کرنا چاہوں گا۔ یہ قرآن مجید کی تکمیل کے موقع پر قرآن مجید کے حوالے سے آپ بھائی یہاں پہ تشریف فرما ہیں۔ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی آسمانی الہامی آخری کتاب ہے۔ اللہ نے یہ کتاب ہمارے اوپر ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل فرمائی۔ جس طرح والدین کے آپس میں کچھ خاص حقوق ہوتے ہیں، خاوند کے اوپر بیوی کے حقوق ہوتے ہیں، بیوی کے خاوند کے اوپر کچھ حقوق ہیں، والدین کے اولاد کے اوپر کچھ حقوق ہیں اور اولاد کے کچھ والدین کے اوپر حقوق ہیں، اسی طرح قرآن مجید کے بھی ہمارے اوپر کچھ حقوق ہیں۔ میں کچھ باتیں آپ کو یاد کروانا چاہوں گا جس کے لیے آپ کی توجہ کی سب سے زیادہ مجھے ضرورت ہے۔ قرآن مجید کے ہمارے اوپر 5 حق ہیں اور یہ 5 باتیں میں بطور خاص آپ کو یاد کروانا چاہوں گا، اور میری خواہش ہے جب آپ یہاں سے جائیں تو یہ کم از کم 5 باتیں قرآن مجید کے حوالے سے یہ ہمارے ذہنوں میں موجود ہوں۔ قرآن مجید کا پہلا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کے اوپر ایمان لایا جائے، قرآن مجید کو آسمانی الہامی آخری کتاب مانا جائے۔ اگر کوئی انسان قرآن مجید کے اوپر ایمان ہی نہیں لاتا، وہ اسے منزل من اللہ کتاب نہیں مانتا، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا نازل کردہ قرآن نہیں ہے، میں اسے قرآن مجید کے اوپر ایمان نہیں ہے مانتا نہیں ہوں، تو ایسا آدمی مسلمان نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا پیغام لوگوں تک پہنچایا تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ قرآن اللہ کی کلام نہیں ہے بلکہ یہ خود ساختہ، خود نبی کریم نے اپنی طرف سے بنا ڈالا ہے اور ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو گمراہ کر دیا جو قرآن مجید کو منزل من اللہ آسمانی الہامی کتاب مانتے ہی نہیں ہے۔ انہ لتنزیل من رب العالمین، اللہ کی طرف سے یہ قرآن مجید نازل کردہ ہے۔ تو قرآن مجید کی بسم اللہ کی بات سے لے کے والناس کی سین تک جتنی بھی آیات ہیں، جتنے رکوع ہیں، جتنی صورتیں ہیں، جتنے پارے ہیں، ایک ایک حرف اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے اور اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین،
یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. میں کتاب لکھتا ہوں، غلطی ہو سکتی ہے، میرا استاد کتاب لکھتا ہے، غلطی کر سکتا ہے، لیکن یہ ایسی کتاب ہے، اللہ نے اس کی ابتدا میں اس بات کو لکھ دیا ہے، یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر غلطی کرنا تو دور کی بات ہے، کوئی شک نہیں ہے. ہدی للمتقین، اور اللہ نے اس میں تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت رکھی ہے. تو قرآن مجید کا پہلا حق کیا ہے؟ قرآن مجید کے اوپر ایمان لانا. قرآن مجید کا ایک دوسرا حق ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا. معذرت کے ساتھ ہمارے نزدیک قرآن مجید کا مقام، قرآن مجید کا منصب، قرآن مجید کے ساتھ محبت، قرآن مجید کا احترام میرے اور آپ کے جو دل میں ہے نا، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو بڑی خوبصورت پرنٹنگ کی صورت میں خریدا جائے، اس کے اوپر ایک خوبصورت سا غلاف ڈالا جائے اور اسے گھر میں کسی خوبصورت شلف کے اندر بڑا سجا کر کے رکھ دیا جائے. کبھی قسم اٹھانے کا معاملہ آ جائے، بیٹی کو رخصت کرنے کی ایسی صورت بن جائے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے، قسم رکھنا پڑے، اور کسی بابرکت سلسلے میں قرآن مجید کو غلاف سے نکالا جائے اور اس کو بطور برکت ہم نے اپنے گھروں میں سجا کر کے رکھا ہے. قرآن مجید کے نزول کا یہ مقصد نہیں تھا. قرآن مجید اللہ رب العالمین نے نازل کیا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب. اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر سے کہا کہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اس کی لوگوں کے سامنے تلاوت کی جائے. قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کو پڑھنا، ایک ایک حرف کو پڑھنا، اللہ رب العالمین نے نزول کا دوسرا مقصد یہ بیان کیا ہے. اور ابھی آپ نے علماء کرام سے سنا، اللہ کے رسول فرماتے لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف لام حرف و میم حرف. آدمی جو قرآن مجید پڑھتا ہے، ایک حرف پڑھتا ہے نا، ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں. اللہ کے رسول فرماتے میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے. یہ ٹوٹل کتنے حروف ہو گئے؟ 3 حروف. ایک حرف کی کتنے نیکیاں ہیں؟ 10. کم از کم 10 نیکیاں ہیں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین 700 گنا تک انسان کی نیکی کو بڑھا دیتا ہے. زیادہ سے زیادہ یہ 3 حرف آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو 2100 نیکیاں اللہ رب العالمین کی طرف سے ملتی ہیں، صرف الف لام میم پڑھنے کی وجہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھتے، صحابہ کرام سے قرآن مجید سنتے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور مجھے کہا کہ اقرأ علی القرآن، میرے اوپر قرآن مجید کی تلاوت کی جائے. تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود پریشان ہو گئے، کہا کہ آپ تو صاحب قرآن ہیں، اللہ نے آپ کے اوپر قرآن مجید کو نازل کیا، تو میں قرآن مجید کی تلاوت کروں اور آپ سنیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 قسم کی روایات ہیں. ایک روایت میں الفاظ کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین یہ چاہتے ہیں کہ میں محمد عبداللہ سے قرآن مجید کی تلاوت سنوں، اور دوسرا روایت کے مطابق اللہ کے رسول فرماتے میرا دل یہ کر رہا ہے کہ میں آپ سے قرآن مجید کی تلاوت سنوں. تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود قرآن مجید کی سورۃ النساء کو پڑھنا شروع کر دیا اور ایک آیت مبارکہ کے پہ پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اس آیت مبارکہ کے پہنچتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عبداللہ ابن عباس مسعود دیکھتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور اللہ کے رسول عبداللہ ابن عباس سے کہتے ہیں رک جاؤ، اس سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ بھائیوں سے ایک سوال کروں گا، آپ نے پورا قرآن مجید، میں حسن ظن رکھتا ہوں آپ کے بارے میں، آپ نے پورا قرآن مجید سنا، امام صاحب نے نماز تراویح کی امامت میں پورا قرآن مجید پڑھا اور آپ نے سنا. ایک آیت مبارکہ مجھے ایسی کوئی یاد کروائیے کہ آپ نے قرآن مجید پڑھا ہو، آپ نے قرآن مجید سنا ہو اور وہ قرآن آپ کے دل پہ اتنا اترا ہو کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف یہ حالت نہیں ہے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قرآن مجید کے
دوسرے حق کو جب اس کے اوپر عمل کرتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. آپ ابھی شروع کا زمانہ ہے، لوگوں کو سرعام دین کی دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں ملی. آپ اپنے گھر کے باہر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. مکہ کے مشرکین مکہ میں خواتین ہیں، بچے ہیں، راہ گزرتے ہوئے رک جاتے ہیں اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تلاوت کو سنتے ہیں. مسلمان نہیں ہیں، مشرک ہیں، لیکن ان کے دل بھی قرآن مجید کی تلاوت سے ڈر جایا کرتے تھے. قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید کی تلاوت میں اللہ کا خوف، یہ قرآن مجید کے نزول کا دوسرا مقصد ہے. قرآن مجید کے نزول کا ایک تیسرا مقصد بھی ہے. قرآن مجید کو صرف پڑھا نہ جائے بلکہ قرآن مجید میں غور کیا جائے، قرآن مجید میں تدبر کیا جائے، قرآن مجید کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. آپ بہت سے احباب یہاں پہ بیٹھے ہیں، میں آپ سے ایک سوال کروں گا اور یہ میں کوئی تحقیر نہیں ہے. مجھے کوئی ایک آدمی ہاتھ کھڑا کر کے یہ بتائے جسے سورۃ الناس کا ترجمہ آتا ہو. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، کوئی ایک ساتھی جسے سورۃ الناس کا ترجمہ آتا ہو. سورۃ الناس تو بہت دور ہے، سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ آتا ہو، جسے سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ آتا ہو. اللہ کا پیغام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں لیٹر کی صورت میں، خط کی صورت میں بھیجا ہے، میرے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ میں اللہ کے کلام کو، اللہ تعالیٰ کے اس لیٹر اور خط کو ترجمے کے ساتھ پڑھ سکوں. قرآن مجید کے نزول کا تیسرا مقصد یہ ہے، افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن مجید کے اندر غور نہیں کرتے. اللہ کے پیغام کیا ہے اس کتاب کے اندر، اللہ کہنا کیا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین ہم سے کس بات کا تقاضا کرنا چاہتے ہیں. تو قرآن مجید کے نزول کا تیسرا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کے معانی کو سمجھا جائے، قرآن مجید کے مفاہیم کو پڑھا جائے، قرآن مجید میں اللہ کا پیغام کیا ہے. سورۃ الفاتحہ مجھے سبق کیا دیتی ہے، الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے، الرحمن الرحیم میں پیغام کس بات کا ہے، مالک یوم الدین میں کس بات کا اللہ سبق دینا چاہتا ہے. تیسرا مقصد یہ ہے کہ میں قرآن مجید کو سمجھوں. ہماری اس مسجد کے خطیب حضرت مولانا مدثر حفظہ اللہ تعالیٰ کی صرف ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کو پڑھیں، قرآن مجید کو سمجھیں. مولانا عبد الرحمن خان صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کو سمجھیں، آپ کی ذمہ داری بھی ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو انگریزی پڑھا سکتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو FA BA اور MA کی ڈگری دلا سکتے ہیں، تو ایک تیسرا جو قرآن مجید کا حق ہے وہ اپنے بچوں کو کیوں نہیں دے سکتے. قرآن مجید کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے، اس میں اللہ کے پیغامات کو تلاش کیا جائے، اس میں ڈھونڈا جائے کہ اللہ مجھے کس بات کا سبق دینا چاہتا ہے. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، آپ کا بیٹا سعودیہ میں رہتا ہو اور اسے اردو زبان نہ آتی ہو، وہ آپ کو ایک خط لکھے اور عربی زبان میں آپ کو کوئی خط لکھتا ہے، وہ ڈاکیا آپ کے پاس آتا ہے، خط آپ کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے، آپ کے بیٹے کا خط عربی زبان میں آپ کے ہاتھ میں آ گیا. اب آپ کیا کریں گے؟ صرف اس کی ریڈنگ کریں گے، پڑھیں گے، قرات کریں گے، شروع سے لے کے آخر تک پڑھیں گے. آپ کو تو اس کا مطلب نہیں آتا. آپ ایسا کریں گے، کسی ایسے عالم کے پاس جائیں گے جو عربی زبان کو جاننے والا ہوگا، اسے کہیں گے بھائی مجھے بتاؤ میرا بیٹا اس میں مجھ سے کس بات کا تقاضا کر رہا ہے، کس بات کی خبر دے رہا ہے. جب تک آپ کو اس کا مطلب سمجھ نہیں آ جائے گا، آپ کو چین اور سکون نہیں ملے گا. بھائیو، یہ اللہ نے میرے اور آپ کے نام ایک پیغام بھیجا ہے. اگر میں اس کا معنی اور مفہوم نہیں سمجھتا، اس میں اللہ کے پیغامات کو تلاش نہیں کر سکتا، اس میں اپنے لیے زندگی کے گزارنے کے اصول ہیں وہ قرآن مجید سے نہیں نکال سکتا، تو میں نے قرآن مجید کے تیسرے حق کو بھی فراموش کر دیا ہے. تو میں آپ بھائیوں سے ایک وعدہ لینا چاہوں گا، تھوڑا سا مشکل تو ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. ابھی تو ماہ رمضان ختم ہو جائے گا، اگلا مہینہ جب آئے گا، عید گزر جائے گی، آپ روزانہ قرآن مجید کو پڑھیں گے،
پھر کوئی ایک آیت مبارکہ، کم از کم ایک آیت مبارکہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، پھر اس میں اپنے لیے ڈھونڈیں گے کہ اس میں میرے لیے پیغام کیا ہے، پھر اپنی زندگی اس کے مطابق گزاریں گے۔ قرآن مجید کا ایک چوتھا حق ہے کہ قرآن مجید کے اوپر عمل کیا جائے، قرآن مجید کے اوپر ایمان لائیں، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، قرآن مجید میں غور اور تدبر کیا جائے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کے اوپر عمل کیا جائے۔ اگر سارے کے سارے حقوق ایک طرف کر دیے جائیں، قرآن مجید کے اوپر صحیح معنوں میں عمل کر لیا جائے، تو اللہ کی قسم ہے میری زندگی بڑی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ آپ بھائیوں سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، اگر ہماری زندگی میں قرآن نہ ہوتا، اگر ہماری زندگی میں قرآن نہ ہوتا، اللہ قرآن مجید کو نازل ہی نہ کرتا، مجھے بتاؤ ہماری زندگی کیسی ہوتی؟ ہماری زندگی اور جنگل میں زندگی گزارنے والے درندوں اور ہماری زندگی میں کوئی فرق نہ ہوتا۔ قرآن نے چھوٹے اور بڑے کی تمیز کو سکھایا ہے، قرآن نے حلال اور حرام کو بتایا ہے، قرآن نے بتایا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی میں کون کون سے کام بجا لانے ہیں، کون کون سے کاموں سے رک جانا ہے، ساری باتیں تو قرآن میں لکھی ہیں۔ اگر میں قرآن مجید کے اوپر عمل نہیں کرتا، اللہ کی قسم ہے میں نے قرآن مجید کو پس پش ڈال دیا، میں نے قرآن مجید کا حق ادا نہ کیا۔ تو آپ بھائیوں سے التماس ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم قرآن مجید کی 10 آیتیں اللہ کے رسول سے سیکھتے، پھر ان 10 آیتوں میں غور و فکر کرتے اور پھر ان 10 آیتوں پہ عمل کر لیتے۔ جب تک 10 آیتوں پہ ہمارا عمل نہ ہوتا، ہم کبھی اللہ کے رسول سے 11ویں آیت مبارکہ نہیں سیکھا کرتے تھے۔ قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید میں غور اور فکر اور قرآن مجید پہ عمل، قرآن مجید کے اوپر عمل کرنا چاہیں گے، ہمیں قرآن بتائے گا بھئی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اور اگر میں نے قرآن مجید پہ عمل کیا ہوتا، اللہ کی قسم ہے میری زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلتا، میری زبان سے وعدہ خلافی نہ نکلتی، میری زبان سے چغلی نہ نکلتی، میری زبان سے غیبت نہ نکلتی، میں اپنی زبان سے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہ دیتا، میں نے قرآن پڑھا ہوتا، کبھی حرام کے قریب نہ جاتا، میں زندگی میں کبھی سودی لین دین نہ کرتا۔ قرآن اگر میں نے پڑھا ہوتا، میری زندگی ایک مسلمان کی زندگی ہوتی، میری زندگی اللہ کی بندگی میں زندگی گزرتی، اور میں حقیقی معنوں میں بندہ بن کے اللہ کی بندگی کرتا اگر میں نے قرآن مجید پہ عمل کرنا کیا ہوتا۔ تو میں آپ بھائیوں سے التماس کروں گا، آپ جب قرآن مجید پڑھیں گے تو پھر آپ کو اس کا مطلب بھی سمجھ آئے گا، پھر ان میں ان آیات کو تلاش کیجئے کہ کن کن آیات میں اللہ نے کس بات کا حکم دیا ہے، کن کاموں سے منع کیا ہے، ان کی ایک لسٹ بنا لی جائے۔ قرآن مجید میں کوئی زیادہ احکام نہیں ہے، قرآن مجید میں اللہ نے بہت ساری باتوں کا حکم نہیں دیا، قرآن مجید میں اللہ نے بہت سارے کاموں سے منع نہیں کیا۔ آپ اگر قرآن مجید کے مضامین کو دیکھیں تو نماز کا تذکرہ تو اللہ تعالیٰ نے 70 سے 72 مرتبہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کا تذکرہ کر لیا ہے، والدین کا تذکرہ بے شمار دفعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید کو ہر صورت میں بیان کر دیا ہے۔ اگر یہ سارا تکرار ہے، اگر تکرار ختم کر دیا جائے تو امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 100 سے زائد احکام اور منہیات نہیں بنتے، تو میں 100 کاموں کی تو لسٹ بنا سکتا ہوں، پھر ہر روز ایک کام پہ عمل کرنا شروع کر دوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں روزانہ ایک کام کرنے کی نیت کیجئے، ایک غلط کام سے بچنے کی نیت کیجئے، جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے آپ کی زندگی میں حلال آتا جائے گا، حرام نکلتا جائے گا۔ تو یہ چوتھا حق تھا کہ میں قرآن مجید کے اوپر عمل کر لوں۔ میری آخری گزارش ہے کہ قرآن مجید کا آخری حق یہ ہے کہ قرآن مجید کی نشر و اشاعت کی جائے، قرآن مجید کا پیغام لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بلغوا عنی ولو آیہ، اگر ایک آیت مبارکہ کبھی آپ کو علم ہو جاتا ہے تو وہ آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ آپ لوگوں تک پہنچائیں۔ قرآن مجید آپ نے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا اقیموا الصلاۃ، لوگوں نماز قائم کرو۔ اب آپ کو اس بات کا تو پتہ ہے نا کہ نماز پڑھنی چاہیے، اللہ نے قرآن میں کہا، اور آپ کے پاس اس بات کا علم بھی آ گیا،
آپ داعی ہیں، آپ واعظ ہیں، آپ خطیب بن چکے ہیں، آپ ایک ذمہ دار بن چکے ہیں۔ آپ نے گلی محلے میں، عزیز و اقارب میں، رشتہ داروں میں، تعلق داروں میں ہر کسی کو بتانا ہے کہ بھائی میں نے قرآن پڑھا ہے، قرآن میں اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے، لہٰذا یہ کام کرو۔ یہ ہماری صرف مسجد کے خطیب کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ بھی ذمہ دار ہیں۔ اگر ایک مسئلے کا بھی آپ کو پتہ چل گیا، قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ آپ کو آ گیا، قرآن مجید میں ایک مسئلے کا آپ کو علم ہو گیا، اللہ کی قسم ہے آپ کی ذمہ داری بن چکی ہے۔ آپ نے لوگوں کو بتانا ہے، اگر یہ ذمہ داری ادا نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین کو جا کر کے جواب دینا پڑے گا۔ تو یہ میں 5 باتیں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ یاد کر لیں، اور اب آپ جب یہاں سے جائیں تو یہ 5 باتیں آپ کو ازبر ہوں۔ پہلی بات، قرآن مجید کے اوپر ایمان لائیں، بڑا مضبوط ایمان، ایک آیت بھی غلط نہیں ہے، ایک مسئلہ بھی غلط نہیں ہے، ایک اس کے اندر جو احکامات ہیں ان میں ایک حکم بھی ایسا نہیں ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، قرآن مجید میں غور فکر کیا جائے، قرآن مجید کے اوپر عمل کیا جائے، اور 5ویں گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید کا پیغام لوگوں تک پہنچائے۔ آخری گزارش کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ قیامت کا دن ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ذکر کیا ہے، قیامت کا دن ہوگا، بڑی تنگی، بڑی مشکل اور بہت بڑی مصیبت کا دن ہے۔ ہر آدمی کیا، ہر پیغمبر نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، کوئی کسی کی بات نہیں سنے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، یہاں تک کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بھی کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں بعض لوگوں کی اللہ سے سفارش کروائیں گے، اور ان کی اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کر کے جہنم سے لوگوں کو آزاد کر کے جنت میں بھیج دیں گے۔ لیکن کچھ بد نصیب ہماری امت میں ایسے لوگ ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے شکایت کریں گے۔ کچھ بد نصیب ایسے لوگ ہوں گے، ہمارے پیغمبر ان کے بارے میں اللہ سے سفارش کرنے کی بجائے اللہ سے شکایت کریں گے۔ وہ بد نصیب لوگ پتہ کون ہوں گے؟ جو قرآن سے منہ موڑتے ہوں گے، جو قرآن مجید نہیں پڑھتے ہوں گے، جو قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے ہوں گے، جو قرآن مجید پہ عمل نہیں کرتے ہوں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ میرے یہ امتی ہیں جنہوں نے میرے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی سے قرآن کو نکال دیا تھا، جو قرآن کے ساتھ نفرت کرتے تھے، جو قرآن کے ساتھ محبت نہیں کرتے تھے، جن کی زندگی قرآن کے مطابق نہیں تھی۔ تو آپ اللہ رب العالمین سے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نبی اللہ سے یہ شکایت کریں، اور کیا ہمارے پیغمبر اگر اللہ کو ہماری شکایت لگا دیں تو کیا اللہ پیغمبر کی بات کو رد کر سکتے ہیں؟ کیا اللہ پیغمبر کی بات کو رد کر سکتے ہیں؟ تو پیغام یہ ہے، قرآن مجید کے ساتھ بڑا مضبوط تعلق بنائیے، ہماری زندگی اور ہماری زندگی کا ایک ایک عمل قرآن مجید کے مطابق ہو۔ میں کوئی عمل بعد میں کروں، قرآن مجید سے پہلے ثبوت نکالوں، میری زندگی میں قرآن مجید کی تلاوت بھی ہو، قرآن سے محبت بھی ہو، قرآن سے لگن بھی ہو، قرآن مجید کا علم بھی میرے پاس موجود ہو، اور سب سے بڑھ کر قرآن مجید کے اوپر میرا عمل ہو۔ پھر کوئی ایک آیت مبارکہ ہم سیکھ لیں تو اپنے بھائیوں کو بھی اس آیت مبارکہ کا علم دیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔